بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز دنیا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل مسلم لیگ نون اور باقی اپوزیشن پارٹیاں اور حکومتی وزراء کے درمیان معیشت کی بہتری کے حوالے سے جو حکومت دعوے کر رہی ہے اس پر ایک لگ ایسے رائے کہ مقابلہ جاری ہے۔ حکومت اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے جبکہ اپوزیشن جماعتیں اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہی ہیں۔ جی اور یہ صاحب، ہمیشہ اپوزیشن یہ دعوے کرتی ہے کہ حکومت ناکام ہے، حکومت یہ کہتی ہے اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عرصے سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں مختلف ادوار کے اندر۔ 2.5 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو آتے ہوئے، 3 سال ہونے والا، 3 سال تقریباً ہو گئے۔ 3 سال میں عمران خان صاحب کو کبھی معیشت کے معاملے میں اتنا میڈیا فرینڈلی ماحول نہیں ملا۔ ہم بھی خلاف بولتے رہے ہیں، ہمیشہ بولتے رہے ہیں غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، معاشی صورتحال میں obscurantism تھی، سب کچھ ہر چیز نظر آ رہا تھا۔ لیکن ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر سب لوگوں کو سانپ تو نہیں سونگ جاتا نا کہ اچانک، کیونکہ سب کو نظر آ گیا کہ اچانک، اور ہمارے لیے بھی بڑی حیرانی کی بات، ہمارے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے، اچانک فیکٹر ہے، نہیں اچانک فیکٹر نہیں ہوتا، ہوتا تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک چیز بل رہی تھی نا، سلمان شاہ صاحب ساتھ ہیں، ایک تو حکومت کو بھی یہ پتا چلا کہ یہ ہو گیا، وہ بھی پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ہوا کیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ تو سب سے زیادہ بہتر ایک جو ماہری بتا سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے مشیر ہیں حکومت پنجاب کے سلمان شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو قریب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو دعوے چل رہے ہیں کہ جی بڑی گروتھ زبردست ہو گئی ہے، اپوزیشن اس کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک لفظ ہم نے استعمال کیا تھا اچانک، کیا ایسا ہوا؟ کون کون سے فیکٹر ایسے تھے کہ فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اچانک تو ویسے نہیں ہوا، 5-6 مہینے سے یہ نظر آ رہی تھی چیز کہ آہستہ آہستہ گروتھ ہو رہی ہے۔ پہلے سب سے جو نمبرز آئے تھے وہ ایکسپورٹ سیکٹر کے آئے تھے، کیونکہ ایک دم آرڈرز آئے تھے ایکسپورٹ سیکٹر میں، اور پھر فیصل آباد سے اچھی خبریں آنی شروع ہوئی۔ اور آئی تھنک یہ جو ابھی آپ ڈاکٹر کریم صاحب کی بات بتا رہے تھے، کورونا کا جو انسرٹنٹی تھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریزالو کیا گیا، اور اکانومی کا جو پہیہ ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دیا گیا۔ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، دیہات، اس میں کورونا سے ہم بچے رہے، تو اس کی وجہ سے دیہاتی جو کام تھا وہ ڈسٹرب نہیں ہوا۔ شہروں میں اس کا امپیکٹ تھا جو سروسز سیکٹر میں زیادہ تھا، بازاروں کے اوپر اس کا امپیکٹ تھا، لیکن وہاں بھی یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کر کے مینج کیا گیا۔ فیکٹریاں جو ہیں ان کو بند نہیں ہونے دیا گیا، فیکٹریوں کو چلنے دیا گیا، اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس کی خاصی امداد کی۔ 2-2.5 ٹریلین روپیز کا پیکج انڈسٹری کے لیے دیا گیا۔ احساس پروگرام میں جو بالکل پاورٹی لائن کے نیچے لوگ تھے ان کو سہارا دیا گیا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو شاہ صاحب، یہ تو بہت امپورٹنٹ سی چیزیں ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ پریس والے جو ہیں اچانک خود بخود گونگے سے ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے چیزیں اسے کہتے ہیں آفتاب آمد، دلیل آفتاب والی بات ہوتی ہے۔ سوال آپ چونکہ اس وقت مشیر بھی ہیں، اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو ایک کوشن ملا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ کوشن ہے، اس کوشن کے اندر آپ کا بجٹ کی پلاننگ آپ کی شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ یہ کوشن جو ہے اکثر اوقات ضائع ہو جاتا ہے، کبھی اورنج ٹرین پہ ضائع ہو گیا، کبھی کسی اور جگہ پہ، کبھی موٹر وے پہ ضائع ہو گیا، پبلک تک اس کی جو ہے وہ ثمرات نہیں پہنچتے۔ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جو ہوتی ہے مہنگائی کو کنٹرول، اس میں بھی مہنگائی عام دوسری چیزوں نہیں، فوڈ آئٹم اور یوٹیلیٹیز کی کنٹرول۔ کیا کوئی پلان نظر آتا ہے آپ کو ایٹ لیسٹ یوٹیلیٹی، ہاؤ ٹو کنٹرول دی یوٹیلیٹی؟ سب سے امپورٹنٹ ترین تو چیز یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کنزمپشن لیول کو لے کے چلے جائیں کہ آپ کو کیپیسٹی چارجز نہ پے کرنے پڑیں، اس طرح اس کو لے کے، یا پھر آپ جو ہے فوڈ میں سبسڈی، کیا کوئی پلان نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ بینیفٹ آگے لوگوں کو ملے؟ جی بالکل، آئی تھنک بہت ایک کمپریہنسو پلان ہے، اور اس میں کیونکہ آپ نے یوٹیلیٹیز کی بات کی، پہلے میں وہ یوٹیلیٹیز کی بات کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جو آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یوٹیلیٹیز کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے ایکسپینسو پاور جو ہے وہ تقریباً پاکستان نے بنائی ہے، اور ڈیلیبریٹلی بنائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں تو ہم بہت انکمپیٹنٹ تھے، یہاں ہم بہت کرپٹ تھے، یہاں ہم دونوں چیزیں تھیں۔
اور اس کی وجہ سے یہ ہم نے کیپیسٹی کریٹ کی جو بہت مہنگی ہے. دوسری چیز یہ ہم نے جب دنیا رینیویبلس پہ جا رہی تھی ہم کولے پہ چلے گئے, اور کولا آپ کو پتا ہے کہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے, اور وہ بھی ہم بڑے مہنگے کولے پہ گئے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے اگلے 30 سال ہمارے گلے کا پھندا بنے ہوئے ہیں ایک قسم کی, اور اس کی بڑی انٹینس نیگوشیشنز ہوئی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ بھی, اور اس میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ ہماری نجات جو ہے وہ ایکچولی ہے سولر پاور اور ہائیڈرو پاور. ٹھیک ہے, اور دو بڑے ڈیم تو آپ نے گورنمنٹ نے شروع کر دیے, لیکن جو اصل چیز ہے وہ سولر ہے, اور سولر میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ اس کو تقریباً 60% ہماری جو اب شاہ صاحب وہ تو لانگ ٹرم ہے نا. دیکھیں اس وقت آپ کو کیپیسٹی پاجد ہے, آپ نے گاڑی خریدی ہوئی ہے, اس کا کرایہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کا میٹر چل رہا ہے. یہ کیفیت کیسے ختم کریں گے؟ بلکہ وہ تو دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے نا کہ کرایہ تو وہ تو سنک کاسٹ ہے, لیکن اس کی انرجی پرائس بھی بہت مہنگی ہے. انرجی پرائس جو ہے وہ بھی جو ہے امپورٹڈ ہے. تو اس کو چلانا تو فل ہی ہے ہم نے, کیونکہ اب اس کی ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ رکھا ہے کہ جو جن کے ممالک ہیں اس سے زیادہ نہیں دیں گے. دوسرے سیکٹرز میں آپ نے اب کوشن کو روکا ہوا تھا, اور اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ کو ذرا تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگے گا ریزالو ہونے میں, جلدی نہیں ہوگا جو ہم پہلے سوچ رہے تھے. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ سولر جو ہے یہ 8-9 مہینے میں سولر پینل لگ جاتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, مثلا پنجاب میں ہمارا یہ ایم ہے کہ تمام سکولز جو ہیں, تمام یونیورسٹیز جو ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اب اس کا بل ادا کر رہی ہے اس کو سولر کر دیا جائے. اسی طرح فیکٹریز میں بھی, دوسری جگہوں پہ بھی. اب میں ایک اور بات آپ کو بڑی جو امپورٹنٹ ہے ہماری ریکوری میں, وہ ہے ریمیٹنسز. اب تقریباً $2.5 ارب ہر مہینے آپ کے ریمیٹنسز میں آ رہے ہیں, اور اس سے ایک اکانومی میں جو تیزی آتی ہے ریمیٹنسز سے, کیونکہ وہ پاکستان کے ہر گاؤں میں جاتے ہیں, ہر چھوٹے بڑے شہر میں جاتے ہیں, اور وہ کنزیومشن بھی اس میں ہوتی ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سال $6 ارب ایکسٹرا آئے ہیں اس میں, اور اتنا بڑا جو انجیکشن ہے انٹو دی اکانومی اور لوگوں کے ہاتھوں میں آئے ہیں. اور وہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو عام طور پہ تو آپ لو انکم گروپ کہتے ہیں یا ایون انکم گروپ, تو وہ ایک بہت اچھا فیکٹر ہے اور وہ چل رہا ہے. اس میں ایک یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو اسٹیٹ بینک نے سسٹم بنایا ہے, وہ اتنا پختہ سسٹم ہے اور اتنا آسان سسٹم ہے کہ اس میں بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں اکاؤنٹس, اور مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہر پاکستانی, اوورسیز پاکستانی کا وہاں پہ اکاؤنٹ ہوگا, اور وہ اپنا بیلنس جو ہے وہ اب پاکستان میں رکھے گا, کیونکہ اس کے ذریعے وہ انویسٹ بھی کر سکتا ہے, خرچ بھی کر سکتا ہے, واپس اس کو وہاں جانے کی ضرورت ہے تو وہاں بھی لے کے جا سکتا ہے. بہت ہی فلیکسیبل ہے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ شہروں کی جو اس وقت پلانس بن رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیہاتی اکانومی سے نکل کے اربن اکانومی میں آ رہے ہیں, شہروں میں آ رہے ہیں, اور شہروں میں آپ اگر اپنا انفراسٹرکچر ان کے لیے بنانا بہت ضروری ہے, اور اس پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو 12 سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہمارا اکنامک پلان جو ہے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس اور گورنمنٹ کے جو پی ایس ٹی پی پروگرامز ہیں اس کے ذریعے 12 سب سیکٹرز میں, ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے یہ جو فکس انکم گروپ سر, یہ تو آپ کا ڈیولپمنٹل سیکٹرز کے بعد میں آپ بات کریں, میں صرف کہہ رہا ہوں جو فوری طور پہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فکس انکم گروپ جو مہنگائی کو فیس کرتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ریڈی والا نہیں, دوسرا نہیں, فکس انکم گروپ جو تنخواہ دار ہے, گورنمنٹ کا ملازم ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم ہے, یہ فکس انکم گروپ جو ہے چھوٹی تنخواہ والا, اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سبسڈی اس کے لیے بجلی تو روز بروز مہنگی ہو رہی ہے, اس کے لیے تو اشیاء ضروریہ مہنگی ہو رہی ہے, اس کا امپیکٹ بجٹ میں اس دفعہ بجٹ میں
तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी जो ये कैच अप करेंगे, जो पहले नहीं इनका साथ है। हो सका था इंक्रीज, उसको ये डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा। मिनिमम वेज जो है उसको भी ऊपर किया जाएगा, ताकि मिनिमम वेज जो एक किस्म की स्टैगनेंट है वो बढ़े, और उससे ना सिर्फ क्या सरकारी कहाँ तक जाएगी मिनिमम वेज, कहाँ तक जाएगी शाह साहब? आगे, जो प्राइवेट सेक्टर में भी ये लेके जाएंगे, और ये बजट में अनाउंस होगी। इसको मैं आपको अच्छा, एज ठीक एन है। इंडिकेटर बता रहा हूं। अच्छा, कुछ तजवीज़? हमने कहा ब्रेकिंग अच्छा, न्यूज़ दूसरा है। ये था अपना शाह साहब के ये काफ़ी जो प्रोजेक्ट जो थे, जो कि ज़ाहिर बात इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो कि चाइना के साथ रिलेटेड सी पैक के हवाले से बीच में चले थे, ज़ाहिर बात है उसका एक इम्पैक्ट तो है, अगरचे को हमारी बजट पे उतने बर्डन नहीं होते। तो उन प्रोजेक्ट्स के अलावा ये जो इंटरनल रोड्स थी वो काफ़ी अरसे से, शहबाज शरीफ का आपके ज़माने से, आपकी बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग नून के ज़माने को, परवेज़ राय के ज़माने में आखिरी रोड्स बनी थी कभी, रोड टू मार्केट टू रोड जैसे, उसके बारे में बहुत बुरा हाल है। उसके बारे में कोई प्लान्स हैं आपके? क्योंकि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्म टू मार्केट रोड्स। जी, हमारे पंजाब में हमने हर डिवीजन की स्ट्रेटजी बनाई है, और आपको पता है कि 9 डिवीजन हैं, जिसमें सबसे उसमें कोई 10 डिफरेंट आइटम्स हैं हर डिवीजन में, जिसके ऊपर हमने काम करना है। और सबसे पहला काम जो है वो कनेक्टिविटी है, कि हर जो डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके आपस में कनेक्शन रूल हाईवे पे होना चाहिए। हर गांव को उन हाईवे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और ये मार्केट्स के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा। सो जी। बेसिकली रूरल इकोनॉमी की जितनी वैल्यू चेन्स हैं, अगर आप लें कि सिट्रस है, आटा है, आपकी चीनी है, आपका फल है, वेजिटेबल्स हैं, पेरिशेबल्स हैं, ये जल्दी से जल्दी मार्केट्स तक पहुंचे और रास्ते से ठीक। खराब नहीं होना चाहिए। और इसका पूरा स्टोरेज का सिलसिला और वो जो सप्लाई चेन है उसको पुख्ता करना, और प्राइवेट सेक्टर को इसमें लेके आना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आ सके। तो सही। इसी तरह आईटी का बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक जिसमें है। बहुत फोकस है कि आईटी क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे नौजवान बड़े जल्दी उसमें ट्रेन भी हो जाते हैं, और बड़े उनमें शऊर भी है आईटी का। तो जी। आईटी के जो हम पार्क्स बनाने जा रहे हैं, हर जगह पे आईटी के पार्क्स हों। और हमारी आबादी जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, और यह साहब आपको पता है, और नहीं ये मालूम है। बहुत यंग है। इस वक्त हम अगर देखें तो तकरीबन हमारी 60 साल से कम जो 25 साल से कम जो उम्र है वो 60% है। तो जी, ये बिल्कुल आप सही। सोच सकते हैं बहुत बड़ी रिसोर्स है, और बहुत इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं ये यूथ की तरफ किए जा रहे हैं, और यूथ की एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, यूथ की ट्रेनिंग, यूथ जी। की एजुकेशन। तो हर डिवीजन में हम देख रहे हैं टोटल आबादी कितनी है, कितनी जी। यूनिवर्सिटीज हैं, किस्म की यूनिवर्सिटीज चाहिए। जी, बहुत और उस शुक्रिया किस्म के शाह साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा इस टाइम सेगमेंट का ख़त्म हो गया। बड़ी तफसील से आपने बताया कि हुकूमत क्या करने जा रही है और इस बजट में क्या खुशखबरियाँ जो हैं आवाम के लिए हैं। बजट का इंतज़ार रहेगा कि क्या रिलीफ मिलता है आवाम को। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अफगानिस्तान।